علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلسلہ ہے، آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، ابھی جو حالات چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ایک پہلو ہمارے سامنے آیا کہ جو انسان ہیں یا مسلمان ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں، لیکن کچھ بے زبان مخلوق بھی جو ہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے جو ہے مشکل کا شکار ہے۔ میں پرندوں کی حضور یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ ایک معمول ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے کہیں سے کچھ دانہ وغیرہ لے کر پرندوں کو ڈالتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ٹریڈرز تھے، کاروبار جن کا پرندوں کا تھا، تو ان کی دکانوں میں جو ہے وہ پرندے ہوتے تھے اور وہ ان کو کھلاتے تھے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، کاروبار زندگی بظاہر رکا ہوا ہے، تو اب وہ پرندے جو ہیں ان کو شاید دانہ دینے والا کوئی نہیں، اور وہ جو دکانوں میں بند ہیں پرندے، ان کو کھلانے والا جو اس کا مالک ہے ان کا، وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا۔ تو اس ساری صورتحال کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرندوں کے حوالے سے شریعت کے احکام بھی موجود ہیں، اور احادیث طیبہ میں اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت احادیث بھی موجود ہیں۔ ہم نے ایک صحابی کا نام بڑی کثرت سے سنا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ کا ترجمہ ہی بنتا ہے بلی والے۔ ہریرہ جو ہے وہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں، ہرۃ بلی، اور ہریرہ جو ہے وہ بلی کا بچہ۔ تو ابو ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی اس لیے پڑا تھا کہ آپ بلیاں پالتے تھے اور بلیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اس پہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نام عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف میں، ایک چھوٹے سے بچے تھے ابو عمیر، تو انہوں نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی اور وہ ان کے ساتھ ہلی ہوئی تھی، یعنی مانوس تھی ان کے ساتھ، تو وہ مر گئی، وہ چڑیا جو تھی وہ مر گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر، وہ چڑیا نے کیا کیا، تجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ تو یہ اس بچے نے پالی ہوئی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ مزاح کے انداز کے اندر یہ گفتگو فرمائی۔ جانوروں کا پالنا اور جانوروں کو کھلانا، یہ دونوں چیزیں شرعاً جائز ہے۔ پالنا جائز ہے، کھلانا ثواب ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے ان کی عادت ہوتی ہے کہ مختلف چوک پہ اور مختلف چوراہوں پر جہاں پر پرندے آ کے بیٹھتے ہیں وہ وہاں پر دانہ ڈالتے ہیں۔ میں نے بڑے عرصے سے، بہت عرصے سے میں نے یہ معمول دیکھا ہے کہ صبح صبح فجر کے بعد یا تھوڑا سا اس کے بعد لوگ وہ باجرہ یا کچھ اور دانہ لے کے آتے ہیں اور وہ مختلف چوکوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ وہاں پر موسٹلی کبوتر آتے ہیں، چڑیا آتی ہیں، اور اس طرح کے پرندے آتے ہیں، وہ وہاں سے کھا لیتے ہیں۔ اچھا، کئی لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن کے اندر اس طریقے سے دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں یا روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ڈال دیتے ہیں، تو وہ چڑیا یا پرندے آ کے کھا لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ جو معمول ہے یہ بڑا اچھا معمول ہے، یہ بڑا اچھا معمول ہے۔ اس کے 2 پہلو میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب پرندے پالے جائیں تو ان کے دانہ پانی کا خیال رکھا جائے، اور بہت زیادہ خیال رکھا جائے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا
کہ 70 مرتبہ ان کے سامنے دانا پانی پیش کیا جائے، 70 مرتبہ ان کے سامنے دانا پانی پیش کیا جائے. یعنی یہ یوں بیان کیا گیا کہ اتنی مرتبہ پیش کریں کہ وہ ہرگز بھوکے نہ رہیں، کیونکہ جن کو قید کر کے رکھا گیا ہے اب وہ خود تو کچھ کھا نہیں سکتے. جب خود کچھ نہیں کھا سکتے تو اب ان کو آپ نے ہی کھانا اور دانا اور پانی پرووائڈ کرنا ہے، تو لہذا کسی بھی صورت وہ بھوکے نہ رہیں. اور اگر اسی طریقے سے پالا ہوا ہے تو پھر ان کو بھوکا رکھنا، ان کو پیاسا رکھنا یہ بڑا شدید گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی ذمی پر ظلم کیا جائے. ذمی وہ کافر جو اسلامی ملک میں جزیہ دے کے رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس پہ ظلم کرنا مسلمان پہ ظلم کرنے سے زیادہ سنگین ہے. اور فرمایا کہ جانوروں پر ظلم کرنا ذمی پہ ظلم کرنے سے زیادہ سنگین ہے. یعنی اس کا مطلب آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی انسان مر رہا ہو اور ہم اس کو کھانے کو کچھ نہ دیں تو جتنا بڑا یہ ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ جانور اور پرندے بھوک پیاسے مر رہے ہوں اور ان کو کچھ نہ دیا جائے اور ان پر ظلم کیا جائے. اب آج کل جو صورتحال ہے وہ یہ ہو رہا ہے، مجھے تو بالکل شروع کے دنوں میں، کیونکہ ہمارے ہاں جو لاک ڈاؤن ہوا بعد میں ہوا اور مکہ مدینے کے اندر پہلے ہو گیا تھا، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ کے اندر خاص طور پہ کبوتر وغیرہ جو ہے وہ گھومتے ہیں اور ان کو دانہ ڈالا جاتا. اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر پرندے ہوتے ہیں اور ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے. اور یہ جگہ جگہ ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے پاس ہے، اسی طرح مسجد قباء کے قریب بھی جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ اس طرح کبوتروں کو دانہ ڈالا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں اور جگہوں پہ ڈالا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر کئی جگہ ہیں جہاں پر دانہ ڈالا جاتا ہے. تو اب جب یہ عمرہ بند ہو گیا اور وہاں پر لوگوں کا جانا بند ہو گیا اور ہر طرف پابندی لگی، تو وہاں پر بھی کبوتروں کا یہی پرابلم ہوا کہ وہاں پر دانہ نہیں اور کئی جو ہے وہ بھوک سے مر رہے تھے. تو اس پر پھر ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہی ترغیب دے کے وہاں پر رابطہ کیا کہ بھائی ان کے دانے کا مستقل انتظام کیا جائے. تو الحمدللہ امید ہے کہ وہاں پر اس کا انتظام کر دیا گیا ہوگا. تو وہاں پر بھی یہ معاملہ تھا. اچھا، یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی یہ معاملہ ہے. یہاں کراچی کے اندر میں نے بڑے عرصے سے دیکھا ہے، یہ جیسے مزار قائد کے پاس اور یہاں پر پرندے وغیرہ کے لیے جگہ جگہ پر وہ ڈالتے تھے اور وہ آتے تھے. تو جن کا یہ معمول تھا انہیں چاہیے کہ کوئی ایسی سبیل ضرور کریں کہ یہ دانہ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ اب نارملی جو ہے وہ اس طرح چیزیں موجود نہیں ہیں کہ سارے پرندے اس کو کھا سکیں. جب سارے نہیں کھا سکیں گے تو بھوک سے مریں گے. اب بھوک سے مریں گے تو یہ تو ایک بڑی سنگین صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق جو دیتا ہے اور جو ہمیں بہت سارے عذابات سے پناہ میں رکھتا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ دنیا میں بستے ہیں اور یہ چرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں. ایک حدیث مبارک کے اندر ہے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موجم کبیر کے اندر یہ روایت ہے، سنن بہقی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا عباد رکع وصبیۃ ردع، فرمایا کہ اگر رکوع کرنے والے بندے نہ ہوتے، یعنی نمازیں پڑھنے والے بندے نہ ہوتے، اور دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے، اور فرمایا کہ چرنے والے جانور نہ ہوتے، تو فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب مسلط کر دیا جاتا اور پھر پیس کے رکھ دیا جاتا. تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں عذاب سے پناہ کی صورت جن کے وسیلے سے ہے اور جن کے ذریعے سے ہے، اس میں یہاں پر 3 چیزوں کو بیان کیا گیا کہ عبادت گزار بندے جن کی عبادت کے صدقے اور جن کی نیکی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح دودھ پیتے بچے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں پہ رحم فرماتا ہے اور ان کے صدقے بقیہ مخلوق پہ رحم فرماتا ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ چرنے والے مویشی جانور، کہ یہ مویشی جانور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کے اوپر عذاب نہیں مسلط کرتا. تو اب اگر انہی کو بھوکا رکھا جائے اور انہی کو بھوکے مرنے دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام جو ہے وہ کتنا سخت ہو سکتا ہے. لہٰذا
جو لوگ بھی اس حوالے سے کوششیں کرتے تھے اور ایک ان کا معمول بنا ہوا تھا تو انہیں چاہیے کہ اس معمول کو جاری بھی رکھیں اور اس پر تھوڑا سا پہلے سے زیادہ توجہ دیں. ان کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سے آفات ٹل جائیں گی. ان کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سے آفات ٹل جائیں گی. یہ جو کمزوروں کو دینا ہوتا ہے، یہ جو غریبوں کو کھلانا ہوتا ہے، یہ جو محتاج لوگوں کی مدد کرنی ہوتی ہے، جو لوگ کما نہیں سکتے، جیسے آج کل ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اب کمانے سے عاجز ہے کیونکہ باہر نکلنے کے اوپر پابندی ہے اور کام اس طرح نہیں کر سکتے. تو یہ جو ضعفاء ہیں، یہ جو کمزور ہیں، ان کمزوروں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل ترزقون الا بضعفائکم، فرمایا تمہیں تمہارے کمزوروں کے صدقے میں رزق دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم کما کے کمزوروں کو کھلاتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کمزوروں پہ رحم فرما کے تمہیں بھی رزق عطا فرما دیتا ہے. تو تم ان پر احسان نہیں کر رہے بلکہ وہ تم پر احسان کرنے کی وجہ بنے ہوئے کہ چونکہ تم ان کو دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے. اور یہ رزق کا سلسلہ آپ یقین کیجئے یہ ایسے ہی چلتا ہے کہ اگر آپ آگے رزق دے رہے ہیں تو پیچھے بھی رزق کا فلو چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رزق جو ہے وہ تمہارے اوپر برس رہا ہے اور وہاں سے بھی تمہیں مل رہا ہے. اور جب تم آگے روک دیتے ہو تو خدا پیچھے روک دیتا ہے. اور یقین کیجئے یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ، مجھے آج تک ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک میرے جاننے والے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جناب وہ ہم اپنی چھت کے اوپر پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈالتے تھے، اب ہم نے نیا گھر بنا لیا تو بڑا خوبصورت ہے، اب دانہ ڈالیں گے تو پرندے گند کرتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھئی آپ یہ نہ روکنا نہیں، وہاں نہیں تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لو، لیکن پرندوں کا رزق نہ روکنا، مسئلہ ہو جائے گا. تو لیکن وہی کہ انہوں نے اپنا وہ کر دیا کہ دانہ وغیرہ ڈالنا بند کر دیا. اب یقین کیجئے اس بندے کی اپنی فیکٹری تھی وہ بند ہو گئی اللہ. اور بعد میں وہ روتا ہوا میرے پاس آیا کہ مجھے اب حل بتائیں. اب میں نے کہا تم نے آگے رزق روکا، خدا نے تم سے رزق روک لی. هل ترزقون الا بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. تو کیا پتا کہ ہم جو آگے پرندوں کو جانوروں کو کھلا رہے ہیں تو ہمیں رزق اس کی وجہ سے مل رہا ہے، ہم جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ہمیں رزق اس کی وجہ سے مل رہا ہے. تو آگے دیں گے خدا آپ کو دے گا. اس لیے حدیث مبارک ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، انفق تنفق، فرشتے بندے سے کہتے ہیں انفق تنفق، تو خرچ کر تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، تو خرچ کر تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ جو خرچ کرے تو اس پہ خرچ کر، اور جو روک کے رکھے اے اللہ تو اس سے روک لے. تو لہذا یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے کہ یوں پرندے اور جانور جو ہیں یہ بھوکے نہیں مرنے چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جان بوجھ کے اس طریقے سے جانور پہ ظلم کرنا کہ جانور ظلم کا شکار ہو کے موت کے گھاٹ اتر جائیں، یہ اتنی شدید چیز ہے، اتنی شدید چیز ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، ایک بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا کہ نہ تو خود اس کو کھانے کو دیا اور نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود گھوم پھر کے اپنا رزق تلاش کر لیتی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دی. اب آپ غور کیجئے کہ ایک بلی پر ظلم کی وجہ سے اسے کھانا نہیں دیا اور نہ کھلا چھوڑا کہ وہ اپنا خود تلاش کر کے کھا سکے، اس ظلم کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا. تو یہ جانوروں کا معاملہ جو ہے یہ اتنا معمولی نہیں ہوتا، اس لیے اس کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی حاجت ہے. تو جو لوگ دانہ ڈالتے تھے وہ بھی اس پہ توجہ دیں، اور جو نہیں ڈالتے تھے لیکن نظر آتا ہے کہ یار اب پرندے پریشان ہیں تو وہ بھی ان کے دانے وغیرہ کا انتظام کریں. اور وہ کہ جنہوں نے پنجروں میں قید کیا ہوا تھا، یا جو بیچنے والے تھے، جو اس کا کاروبار کرنے والے تھے، جن کی جو ہے نا وہ دکانوں پر جو ہے وہ پنجروں کے اندر یہ سارے پرندے رکھے ہوئے تھے، تو وہ تو دکانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. اب دکانیں بند ہیں، پرندے اندر مر رہے ہیں.
تو کوئی نہ کوئی ایسا قانونی حل کرتے ہوئے، قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے کوئی ایسی صورت بنائے کہ یہ پرندے اس طریقے سے نہ مرے۔ کیا پتا کہ اس طریقے سے مرنے کی وجہ سے ادھر بھی اموات بڑھتی جائیں اور ان کے بچانے کی وجہ سے یہاں پر بھی جو ہے نا وہ جان چھٹنا شروع ہو جائے۔ رزق دینے سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارا ہے، ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کماتا ہوں اور اپنے بھائی کو کھلاتا ہوں، میرا بھائی نہ کچھ کماتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، بس یہ عبادت وغیرہ میں لگا رہتا ہے۔ میرا بھائی عبادت میں لگا رہتا ہے، کماتا میں ہوں اور میں اس کو کھلاتا ہوں۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی اسی کے صدقے میں رزق مل رہا ہو۔ یہ حدیث میں مبارک فرمایا ہو سکتا ہے لعلک ترزق بہ، فرمایا ہو سکتا ہے کہ تجھے اس کے صدقے میں رزق مل رہا ہو، تو سمجھتا ہے کہ میں اس کو کھانا دے رہا ہوں اور میں اس کو رزق دے رہا ہوں، حالانکہ اس کے صدقے میں تجھے رزق مل رہا ہے کہ تو نے رزق کا دروازہ کسی اور کے لیے کھولا ہوا ہے، خدا نے اپنا دروازہ تیرے لیے کھولا ہوا ہے۔ تو ایسے جب مواقع تنگی کے آتے ہیں جیسے آج کل کے حالات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ کہے کہ چونکہ آج کل تو میرا کاروبار تھوڑا سا نیچے ہے، تو آج کل میں حالات میرے ایسے ہیں، لہذا جن غریبوں کی مدد کرتا تھا ان کی مدد نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں کریں، آپ نے روکا تو آپ کا نہ رک جائے، اس لیے جاری رکھیں تاکہ آپ کے رزق کا سلسلہ جاری رہے۔ جی حضور، صورتحال کے حوالے سے جیسے آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی کہ قانونی طریقے سے کوئی صورت بن سکے تو ان تک رزق پہنچایا جائے۔ اچھا، ایک اور صورتحال درپیش ہے اس وقت، ہم کافی سلسلوں میں اس پر گفتگو بھی کر چکے ہیں، فراغت میسر ہے کریں کیا؟ تو کچھ لوگ تو شاید آپ کی بات مان گئے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے۔ تو اب ایک سوال آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فراغت ہے اور سیل فون ہے اور سوشل میڈیا ہے اور ہماری نوجوان نسل ہے، تو مفتی صاحب سے پوچھیں کہ اب ان کو کیا ایڈوائز کیا جائے؟ دیکھیں، ویسے تو موبائل اور سوشل میڈیا ہو تو ساری دنیا ہی اپنے پاس ہوتی ہے جی، اب آگے آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ صحیح راستے پہ جاتے ہیں یا غلط راستے پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو دیندار لوگ ہیں، خوف خدا والے ہیں، تو ان کے پاس بھی تو سوشل میڈیا ہوتا ہے نا، ان کے پاس بھی موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، لیکن وہ اسی کو اپنا لرننگ کا ذریعہ بنا لیتے، سیکھنے کا ذریعہ بنا لیتے۔ دیکھیں، دنیا میں جو وقت ہوتا ہے نا، یہ سب کے پاس ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہیں تو میرے پاس 36 گھنٹے، یا میرے پاس اگر 24 ہیں تو آپ کے پاس 36، آپ کے پاس بھی 24 ہیں، میرے پاس بھی 24، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک انہی 24 گھنٹے کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور دوسرا وہیں کا وہیں کھڑا رہے۔ جی، تو وقت وہی ہوتا ہے، اس کا استعمال اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے یا کمی کر دیتا ہے۔ تو اب اپنے وقت کو بہتر سے بہتر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بندے کی مرضی ہوتی۔ اب جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دنیا میں اصطلاح چلتی ہے یونیورسٹی آن دا ویل، ٹھیک، کہ پہیوں کے اوپر یونیورسٹی، ویل کے اوپر یونیورسٹی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں تو اس کا رجحان کم ہے، لیکن دیگر کئی ممالک کے اندر ایسا ہے کہ لوگوں کو اپنے جاب پہ جانے کے لیے ایک گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، 50 منٹ کا سفر کرنا پڑتا ہے، 50 منٹ جانے کے، 50 منٹ آنے کے، اور وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اب پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب کریں کیا؟ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کورس جوائن کر لیتے ہیں۔ اب کورس جوائن کیا تو اب اس کی جو تیاری کرنی ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی کتاب سے، موبائل سے وہ تیاری کرتے رہتے ہیں، اور یا پھر آڈیو بکس ملتی ہیں، جی، آڈیو بکس استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ پورا سال، ہفتے میں 5 دن یا 6 دن، تقریباً 1.5 گھنٹہ ان کو پڑھنے کا یا سننے کا ملتا ہے۔ بہت خوب۔ وہ اس سے تیاری کرتے ہیں اور اپنے کالج یا یونیورسٹی کا ایگزام دیتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے، تعلیم آگے بڑھا لیتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بہت سے لوگوں نے یوں کرتے کرتے اپنے ماسٹرز مکمل کیے، ایم اے مکمل کیا، کئی اس سے آگے چلتے گئے، کئیوں نے بہت سارے کورسز کر لیے، کوئی مینجمنٹ کا کورس کر لیا، کسی اور چیز کا ڈپلومہ کر لیا، تو اس انداز کے اندر کرتے۔ تو دیکھیں، وقت کا جو استعمال ہے یہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے کہ وقت کا استعمال کریں اور اچھے طریقے سے کر لیں۔ میں آپ کو اپنا عرض کروں، میں نے پہلے بھی شاید ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے دارالفتہ کے اندر
جو وراثت کے مسائل تھے یہ سب سے پہلے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حل کیا کرتے تھے. انہوں نے وراثت باقاعدہ پڑھی ہوئی تھی تو وہ حل کیا کرتے تھے. جب میں یہاں کراچی میں آیا تو مجھے بھی تھا کہ یار میں بھی وراثت کے مسائل حل کروں، کیونکہ دارالافتاء کے اندر یا طلاق کے مسائل زیادہ آتے ہیں یا وراثت کے مسائل زیادہ آتے ہیں. تو اب مجھے وراثت کو اچھے طریقے سے یوں کہہ لے کہ ازبر کرنا تھا، زبانی یاد کرنا تھا. تو میں گلستان جوہر میں میری رہائش تھی اور کنز الایمان گرو مندر پہ ہمارا دارالافتاء تھا. تو میں روزانہ بس میں آتا تھا، بس میں جاتا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ جو وراثت کی کتاب تھی سراجی وہ میں نے زبانی یاد کر لی. ماشاءاللہ. وہ زبانی یاد کر لی ماشاءاللہ. اور میں روزہ اس کا خلاصہ یعنی تیار کر کے اس کے اصول وغیرہ سارے رد کے یہ ہیں، اول کے یہ ہیں، حصص کے یہ ہیں، سہام کے یہ ہیں، تصحیح یوں کی جاتی ہے، کسر یوں کی جاتی ہے، سارے میں روزانہ جب وہاں سے بیٹھتا گاڑی میں تو بیٹھے ہوئے کیا کرنا ہے، میں وہ کتاب زبانی جو یاد کی نا اس کو دہرانا شروع کر دیتا تھا، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. میں نے تقریباً کہ شاید 1 مہینہ تک اس کی دہرائی کی. بہت خوب. اب 1 مہینہ آپ بلا ناغہ ایک پوری کتاب کو دہراتے رہیں گے تو وہ آپ کو کتنی یاد ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وراثت کے مسائل جب مجھے حل کرنے ہوتے تھے تو میرے ذہن سے کوئی شے مخفی نہیں رہتی تھی اس کے بارے میں. بہت خوب. کیونکہ اصول کیسے منطبق کرنے ہیں وہ ایسے بالکل فرفر 2 + 2 = 4 کی طرح یاد تھے. اس کو منطبق کرتے تھے، اس کو حل کر لیتے تھے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد ہمارے دارالافتاء کے اندر جن لوگوں نے آج تک جو وراثت کے مسائل حل کرتے، اس وقت پورے پاکستان میں ہمارے دارالافتاء ہے تو یہ وراثت کے مسائل حل کرتے ہیں. اب جو حل کر رہے ہیں ان کو میں نے سکھایا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن میں نے کیسے سیکھا تھا، وہ میری یونیورسٹی آن دا ویل تھا. بہت خوب. چلتی بس کے اندر میں نے سیکھا. بہت خوب. تو چلتی بس میں نے یاد کیا اور اس کو پھر آگے سکھایا. اور اب اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے ہر دارالافتاء کے اندر وہ مسائل حل کیے جا رہے. اب آگے چل اب آگے سے آگے سکھا رہے ہیں جی. لیکن اس کی شروعات دیکھیں کہاں سے ہوئی. جی. حالانکہ وہ وقت بسوں میں بیٹھ کے وقت کیسے گزرتا ہے، یا ادھر دیکھ لیا یا ادھر دیکھ لیا یا سامنے دیکھ لیا، بس یوں وقت گزر رہا ہوتا ہے. لیکن استعمال کرے تو یوں بھی ہو سکتا ہے. بہت. اچھا بلکہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. یہ جو دعائیں ہیں نا سونے کی، کھانے کی، کپڑا پہننے کی، یہ میں نے یاد کی تھی 1992 میں. ماشاءاللہ. 1992 میں یاد. 92 میں. 1992 میں. جی. اچھا کیسے یاد کی آپ کو بڑا اس کا نا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہو. یہاں کراچی میں اجتماع ہوتا تھا، سالانہ اجتماع. How old were you at that time? کتنے مطلب ایج تھی آپ کی؟ ایج اس وقت جو ہے نا وہ 14-15 سال کہہ لیں آپ. اچھا اس وقت میں حفظ کرتا تھا. جی. حفظ کرتا تھا فیضان مدینہ فیصل آباد میں. تو یہاں کراچی کے اندر جو کورنگی لانڈی کورنگی میں اجتماع ہوتا تھا نا، کورنگی ڈھائی پہ جو ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا تھا وہ، تو ہماری ٹرین آتی تھی وہاں سے. اچھا اب میں ٹرین میں بیٹھا نا تو چونکہ ایک تو ویسے بھی حفظ کر رہا تھا تو حافظ کا جو حافظہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ تیز ہوتا ہے پریکٹس کی وجہ سے. جی. تو اب ٹرین کے اندر وہ ٹرین بھی 24 گھنٹے والی ہوتی تھی، 36 گھنٹے والی ہوتی تھی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا یار یہ اتنا لمبا سفر کروں گا کیا. ویسے تو اپنے دوست وغیرہ سارے ساتھ تھے لیکن یہ کہ کتنی بندہ گپے مارے گا، کتنی باتیں کرے گا. تو میں نے ایک مکتبۃ المدینہ کی دعاؤں کی کتاب تھی. ٹھیک. دعاؤں کا خزینہ اس طرح کر کے نا وہ کتاب تھی اور اس میں تقریباً 150 سے زیادہ دعائیں تھیں. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا میں یوں کرتا ہوں کہ میں دعائیں یاد کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ. تو میں وہاں سے بیٹھا اور میں نے دعائیں یاد کرنا شروع کر دی. ایک دعا، دوسری دعا، تیسری دعا، چوتھی دعا، 5ویں دعا. آپ یقین کریں کہ میرے خیال ہے کہ 90% دعائیں جی میں نے صرف وہاں سے لے کے کراچی پہنچنے تک یاد کی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہی دعائیں مجھے آج تک یاد ہیں. ماشاءاللہ. کیونکہ اب تو پڑھنے کے اندر معمول میں آ گئی نا تو اس لیے یاد ہے. لیکن وہ میں جب بھی سفر یاد کرتا ہوں نا تو ایک مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ سفر کس انداز میں استعمال کیا کہ وہ دعائیں ساری جو ہے نا وہ یاد کی. تو تب سے وہ جو خاص طور پہ نا مجھے جو بڑی ڈفرینٹ سی دعا لگی تھی وہ تھی نئے کپڑے پہننے کی اور ویسے کپڑے پہن. ٹھیک. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ مطلق کپڑا پہننے کے، امامہ باندھنے پر بھی پڑھ لیتے ہیں، جوتا پہننے کے اوپر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ دعا، تو اس طریقے سے دعائیں جو ہے نا وہ یاد کی. تو یہ ہوتا ہے کہ وقت کو کیسے استعمال کیا جائے. اب جو ابھی کا معاملہ ہے، اچھا اسی طریقے سے میں جیسے ٹرین میں سفر کرنا یا میں نے جہاز میں سفر کرنا، میری موسٹلی عادت کیا ہوتی
میں ہمیشہ اس کا جدول پہلے سے بنا لیتا ہوں کہ بھئی جہاز کے اندر کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ. جیسے خاص طور پہ اگر بیرون ملک جانا ہے تو 10 گھنٹے تو جو ہے نا وہ سفر کا وہ لگ جاتے ہیں نا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کتابیں یہ ہیں، آڈیوز یہ ہیں، ویڈیوز یہ ہیں، یہ سب جو ہے نا وہ جمع کر کے اپنے موبائل میں ڈال لیں. اب کیا ہوا، اب راستے کے اندر آئی پیڈ کے اندر کتابیں ڈال لیں تو اب کتابیں جو ہے نا وہ راستے کے اندر پڑھ لی، جو زیادہ توجہ طلب نہیں ہوتی، تھوڑی سی دلچسپ ہوتی، معلوماتی ہوتی، تاریخی ہوتی ہیں، تو وہ کتابیں جو ہے نا وہ میں اسی انداز کے اندر سفر میں پڑھ لیتا ہوں. تو اسی طریقے سے جب آپ اپنے نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کے وقت کی قدر ہے یا نہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. یہاں سے کام شروع ہوتا ہے نا. اگر آپ کے ذہن میں وقت کی قدر ہی نہیں ہے جی تو پھر آپ کے لیے جو نا چھٹیاں بے چھٹیاں سب برابر ہیں. جی. ہاں وقت کی قدر ہے تو پھر آپ کے لیے لمحہ لمحہ قیمتی ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو اس کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں. تو اب وقت کی قدر ذہن میں رکھ کے اس کو تھوڑا سا پلان کر لیں. اچھا پھر ایک اور اس میں چیز عرض کروں، وقت کی بعض اوقات نا قدر اتنی ہو نہیں پا رہی ہوتی، لیکن بندہ اپنے آپ کو نا بعض اوقات مجبور کر لیتا ہے. یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جیسے ایک آدمی سیر کرنا چاہتا ہے، سیر نہیں ہو پاتی اس سے. اچھا اب وہ کیا کرے کہ وہ سیر کے لیے اپنے کسی دوست کو مقرر کر لے کہ یار دونوں چلا کریں گے. اب جس دن یہ نہیں بھی جائے گا اس دن وہ مجبور کر دے گا کہ چلو. تو یوں تھوڑا سا اپنے آپ کو فورس کر لیا جائے. اچھا فورس کرنے کے لیے آسان ہی ہوتا ہے، پرسنل ہی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنا ایک جدول بنا لے کہ میں یہ وقت میں یہ کروں گا. جب آدمی جدول بنا لیتا ہے نا تو مینٹلی طور پہ وہ اٹیچ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کہ اس وقت مجھے یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا. تو اس انداز میں اپنا کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے جو کام کرنے کے اندر آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی. تو مصعب میرا خیال کچھ اور بھی ڈیٹیل موقع کی مناسبت سے آپ نے جیسے گفتگو کی ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اور روشنی ڈالیں کہ آج کل جیسے وقت ہے تو آپ کا فارغ وقت ان دنوں کیسے گزر رہا ہے. ماضی کی کچھ چیزیں تو آپ نے بتائیں، کچھ اور بھی اگر آپ مناسب سمجھیں تو شیئر کریں، کیونکہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جس میں طالب علم جو ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں یا عام اسلامی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا جدول کیا ہے، مفتی صاحب کیسے اپنا وقت گزارتے ہیں. دیکھیے آج کل تو جدول میرا تو روٹین کا ہی چل رہا ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ سلسلہ کرنا ہوتا ہے تو فیضان مدینہ آنا ہی ہوتا ہے. جب آنا ہی ہوتا ہے تو پھر ٹائم پہ ہی آ جائیں، جو اپنا روٹین کا میرا دارالفتہ کا ٹائم تھا اسی میں آ جاؤں، اسی میں آ جاتا ہوں. اور جب آ ہی جاتا ہوں تو پھر جانے کی جلدی کیا جی، اتنی بھی کیا جانے کی جلدی. جی. تو پھر آرام سے اپنے سارے کام نمٹا کے، سارے جنا چیزیں پڑھ کے اور پرانے جتنے ڈھیر رکھا ہوا ہے وہ سارا کرتے رہتے، آرام سے اپنے ٹائم پہ واپس چلے جاتے. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میری لائف ایز اٹ از ہی چل رہی ہے، تو میرے ٹائمنگ کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. باقی اس کے علاوہ دیکھیں وقت کے استعمال کے اوپر میں آپ کو عرض کروں گا. میں آپ کو 2 واقعات اور عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ چھٹیوں کے اندر ہی 2 مہینے کی چھٹیاں تھیں، یہ رمضان میں ہوتی ہیں نا، رمضان اور اس سے پہلے 15-20 دن، پھر اس کے بعد 10 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں. میں نے مرآت المناجی مشکات شریف کی جو شرح ہے، مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے اور تقریباً اس میں 8 سے 9 ہزار حدیث ہے نا. اس کی شرح ہے 8 جلدوں میں مرآت المناجی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو میں نے ایک مرتبہ یہ 2 مہینوں کی چھٹیوں میں یہ 8 کی 8 جلدیں پڑھی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فجر کی نماز کے بعد میں سیر کرنے جاتا تھا، سیر کر کے واپس آ کے میں کتاب پڑھنے بیٹھتا تھا ناشتہ کر کے، اور اس کے بعد سے 6 سے 7-8 گھنٹے جو ہے وہ میں مطالعہ کرتا تھا. اور یہ 2 مہینے کی چھٹیوں کے اندر یہ 8 جلدیں میں نے مکمل کی، اور یہ میں نے مرآت المناجی اسی زمانے کی پڑھی ہوئی ہے. تو اب یہ چھٹیوں کا استعمال کہ بھائی کوئی بڑا پروجیکٹ لے لیں اور اس کے اوپر اب لگ جائیں. اچھا اسی طریقے سے ایک مرتبہ جو ہے وہ اسی طرح کے چھٹیوں کے اندر فتاوی فیض رسول فتاوی نوریہ کی 6 جلدیں اور فتاوی فیض رسول کی 3 جلدیں. ماشاءاللہ. چھٹیاں تھیں تو پڑھ دی ساری. اب وہ اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ یہ فتاوی نوریہ کی جو نا وہ یقین کریں کہ ایک قسم کی وہ برکتیں تھی کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. کیونکہ جب میری امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات ہوئی تو امیر اہل سنت کی فقہی مسائل جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی بڑی عادت ہے. تو مجھ سے جب ہم کار میں بیٹھتے تو سب شروع کر دیتے کہ وہ اچھا یہ مسئلہ کیسے ہے، تو میں کہتا ایسے ہے، تو سب فرمائے حوالہ، میں کہتا فتاوی نوریہ. سبحان اللہ. تو کافی مرتبہ جب کہا نا تو حسن کا لگتا ہے ہم نے ماشاءاللہ کافی دلچسپی سے پڑھا ہوا ہے. تو میں نے کہا تھا ہی وہ
یعنی کہ فتاوی رضیہ بڑا تھا، مہنگا تھا، پورا چھپا بھی نہیں تھا، وہ جیب میں پیسے بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے وہ سستے والا پڑا ہوا تھا. تو اس پہ جو نا یعنی وہ جو مسائل میں نے وہاں سے پڑھ کے موقع مال کی مناسبت سے بیان کرتا تھا، اس پہ حسن نے فرمایا کہ یار آپ کا فقہی ذوق اچھا ہے، آپ کراچی آ جاؤ. تو پھر اس کے بعد میں کراچی آیا. تو یہ دیکھیں یہ چھٹیوں کا استعمال ہے. بہت خوب. فتاوی فیض رسول کا، فتاوی نوریہ کا، اچھا پھر اس کے بعد فتاوی رضویہ پڑھا. تو یہ ساری چیزیں، تو یوں وقت کا استعمال جو ہے نا، یہ یقین کریں کہ یہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سمجھ لینا کہ مجھے کرنا ہے، بے شک بے شک، تو پھر وہ بہتر سے بہترین انداز کے اندر کر سکتا ہے. اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ لوگ کیا کریں، جی جی، یہ اور طلبہ کیا کریں. جی اچھا طلبہ کے حوالے سے میں چند ایک جو ہے نا میں نے چیزیں جو ہے نا وہ نوٹ کی تھی، تو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ طلبہ کیا کریں. سب سے بیسٹ یہ جو فارغ وقت ہے نا، یہ طلبہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ان کے اوپر پابندی ہے نہیں، اور جتنا پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اب وہ کیا کرے، اب میں اس کی چند ایک چیزوں کی لسٹ بیان کرتا ہوں. نمبر 1، طلبہ جو ہے وہ بیان کرنا سیکھے، کیونکہ زندگی میں تقریر کرنے کی، بیان کرنے کی، خطابت کی، اسپیچ کی انتہائی ضرورت پڑتی. آپ نے جتنا بھی علم پڑھ لیا، اگر تو آپ کو تحریر کرنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اکثر کو نہیں آتا، لیکن بیان جو ہے وہ تقریباً ہر عالم کو کرنا ہی ہوتا ہے. اس کو جمعہ پڑھانا ہے، اس کو عید پڑھانی ہے، اس کو اجتماع میں بیان کرنا ہے، اس کو مختلف محافل میں بیان کرنا ہے، اس کو مختلف جو ہے نا وہ محفل و مجلسوں میں جانا ہے، اس کو کسی خاندانی موقع پر بیان کرنا ہے، اس کو کسی جگہ دعوت دے کے بلایا جاتا ہے. تو بیان اور تقریر جو ہے یہ عالم کے لیے یوں کہہ لیں کہ انتہائی لازمی چیزوں میں سے. اب اگر آپ نے بیان کرنا نہیں سیکھا تو آپ بھلے مدرس بن گئے یا بہت بڑے آپ جناب وہ کوئی اور بن گئے، لیکن بیان نہیں کرنا آئے گا تو آپ اپنا علم لوگوں تک پہنچا نہیں سکیں. تو یہ ڈیوریشن جو ہے، اس میں کوئی کتاب لے کہ جس میں بیان کرنے کا طریقہ بیان کیا، اور یہ آپ کو المدینہ العلمیہ کی کوئی نہ کوئی کتاب مل جائے گی. وہ کتاب پڑھے، اس سے انداز خطابت سیکھیں، اور پھر اس کی ریہرسل کریں، اس کی پریکٹس کریں. ابھی تو شاید باہر نکل کے کرنے کا موقع نہیں ہوگا، لیکن ریہرسل اس کی جا سکتی ہے، گھر پہ پریکٹس اس کی جا سکتی ہے، اور پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ. آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ آپ کو فن جو ہے یہ حاصل ہو جائے گا. میں ایک زمانے کے اندر یہ ایک چھٹیوں میں نے یہ بھی کام کیا تھا، میں پریکٹس کیا کرتا تھا بیان کرنے کی، لیکن اس زمانے میں جو انداز بیان سیکھا تھا اب وہ نہیں ہے. اس زمانے میں تو اس کا اتار چڑھاؤ یہ وہ سب ذرا باقاعدہ پرٹیکولرلی لکھ کے میں کرتا تھا نا، اتنا اتار اتنا چڑھاؤ. لیکن اب تو نارملی ایک بات کو پہنچانا ہوتا ہے، پہنچا دیتے. تو ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ طلبہ اس پورے ڈیوریشن کے اندر بیان کرنا سیکھ لے. جو طالب علم بیان کرنا جانتا ہے، آپ یقین کیجئے مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا طالب علم دوسرے طلبہ کی بنسبت زیادہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے اور زیادہ دین کی خدمت کرتا ہے. یعنی ایک ذہین طالب علم جسے تقریر کرنا نہیں آتی، وہ زندگی میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا اور وہ دین کی اتنی خدمت نہیں کر پاتا جتنا ایک اچھا بیان کرنے والا دین کی خدمت کر لیتا ہے. تو لہٰذا یہ چھٹیوں کے اندر، اس ٹائم کے اندر یہ والا کام کر لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ تحریر کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمارے درس نظامی کے سسٹم کے اندر تحریر کی کافی کمی ہے، بلکہ ٹوٹلی کمی ہے. تو تحریر کرنا سیکھیں. تحریر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحریر کے جو ارکان ہیں، اس میں جو انشاء پردازی ہے، جو زبان دانی ہے، جو فصاحت و بلاغت ہے، جو کلام کی روانی ہے، جو جملوں کا ربط ہے، جو الفاظ کی کثرت ہے، جو ذخیرہ الفاظ ہے، یہ ایک ساری چیز ہے. خیالات کو جو ہے وہ مجتمع کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ صفحہ کرتاس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے لے کے آنا ہے. یہ چیزیں پریکٹس سے آتی. روزانہ ایک تحریر کرنے کی آپ مشق کریں، اور یہ بڑا آسان ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ کوئی موضوع سوچ لیں، دنیا کا، آخرت کا، زمین کا، آسمان کا، کتابوں کا، باہر کا، کوئی موضوع سوچ کے اب بغیر کسی کتاب کو دیکھے لکھنا شروع کر دیں. بغیر کسی کتاب لکھتے رہیں، لکھتے رہیں، لکھتے رہیں، لکھتے رہیں، لکھتے رہیں، لکھتے رہیں، جو آپ کے ذہن میں آئے لکھتے رہیں.
लिख लिया, अब उसके बाद उसको छोड़ दे। अब थोड़ी देर के बाद दोबारा उसी में से कोई और मौजू देखे, क्योंकि आपने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, उसमें एक और मौजू ले, उसको फिर लिखना शुरू कर दो, फिर लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। चंद दिन ये मशक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैं थोड़ा सा अपने अंदर की बात को मैं लिखने पर कादिर हूँ। अब उसके बाद फिर अगले स्टेप आएंगे कि अब आप अपने अल्फाज की तरतीब देखेंगे, रवानी देखेंगे, रब्त देखेंगे, मुनासबत देखेंगे, अल्फाज के अंदर जो है ना वो ज़्यादा जामे और ज़्यादा पावरफुल अल्फाज लाने की कोशिश करें। तो ये एक पूरा तरीका होता है, लेकिन खुलासा कलाम ये है कि आप थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस की तरफ आए। अच्छा, तीसरा काम ये हो सकता है कि थोड़ा सा तहकीक करना सीखें। ये है बड़े तलबा के लिए, तहकीक करना सीखें कि तहकीक कैसे की जाती है। तो इसकी एक पूरी दुनिया होती है कि तहकीक कैसे की जाती है, उसके अपने उसलूब है, जो माखिज़ हैं, मराजे हैं, मसादिर हैं, उनको देखना, उनसे नकल करना, उनको जमा करना, तो एक ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, ये चूँकि ये ज़रा थोड़े से बड़े लेवल के तलबा के लिए, मैं इससे थोड़ी सी नीचे की चीज़ दर्ज करता हूँ। एक बड़ी आसान सी चीज़ ये है, हदायत बख्शिश ले, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जो नातिया कलाम है हदायत बख्शिश, हदायत बख्शिश लेके उसको पढ़ना शुरू करें। जहाँ कोई लफ्ज़ आपको लगे कि समझ नहीं आया, उसको लुगत से देखें, शरह से ना देखें। ये हदायत बख्शिश की शुरुआत लिखी हुई है ना, वहाँ से ना देखें, वहाँ से तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपने करनी है थोड़ी सी रिसर्च। तो उसके लिए आप शेर पढ़ें, लफ्ज़ मुश्किल आया तो आप सीधा जो है ना वो फेरुज़ुल लुगात और फरहंग आसफिया वहाँ से जाके उसका तर्जमा देखें। यूँ आपको रिसर्च करने का भी पता चलेगा, आपको हदायत बख्शिश के अल्फाज की शरह भी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इस अंदाज में एक मज़े का मज़ा कि आप नाते पढ़ रहे, कलाम समझ रहे, उर्दू बेहतर कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज आपको हासिल हो रहा है, तो इस अंदाज के अंदर कर ले। अच्छा, और ये काम ऐसा है कि ये अवाम भी कर सकती है कि जो उर्दू पढ़ना लिखना जानती है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ अगर आप अरबी में करना चाहें तो आप कसीदा बुर्दा शरीफ ले लें, कसीदा बुर्दा का तर्जमा और शरह वो पढ़ लें। कसीदा बुर्दा के अलावा कसीदा हमजिया है, अब वो पढ़ लें। तो यूँ चंद एक चीज़ों को आप जब करना शुरू करेंगे, आपकी इल्मियत में इजाफा होगा, आपके फ़हम में इजाफा होगा, और इस तरीके से आपका वक्त भी जो है वो अच्छे अंदाज में गुजर जाएगा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, मज़ीद हैं इंशाल्लाह, ये फिर इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे। जी हुजूर, इसके अलावा एक और चीज़ जो मतलब मेरे ख़्याल में है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन मदरसतुल मदीना को ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन जामतुल मदीना को ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन कोर्सेज़ हमारी मजलिस करवा रही है, उसको अगर आप देख लें, उसमें फ़र्ज़ उलूम कोर्स और नमाज कोर्स और इस तरह के बहुत से कोर्सेज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि एक आम इस्लामी भाई के लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट को विज़िट कीजिए और इंशाल्लाह आपको वहाँ एक लिंक मिल जाएगा और उसके थ्रू आप ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ भी जा सकते हैं। नाजरीन के कुछ सवालात हैं कॉल्स की सूरत में, मैं चाहूँगा कि उनको शामिल किया जाए। जी, पहली कॉल चला दीजिए। सवाल है कि बाद लोग परिंदे खरीद कर उसको आज़ाद कर देते हैं, इस हवाले से इरशाद फरमाइए, क्या ये करना ये दुरुस्त है? अच्छा, ये एक अजीब ही खेल है कि एक बंदा पकड़ा, दूसरा उससे खरीद के आज़ाद किए जा रहा है। अच्छा भाई पकड़ो ही नहीं उसको, ठीक, ये नहीं पकड़ा क्यों है कि ताकि लोग खरीद के आज़ाद कर दें। ठीक, तो ये अजीबो गरीब खेल है। बारर वो खरीद कर आज़ाद कर देना तो एक अच्छा ही अमल है जी, कि ख़रीदा है और उसने ख़रीद के आज़ाद कर दिया उसको, तो परिंदों को आज़ादी देना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पकड़ना जो है ना ये तो खामखा का अमल है, यानी या तो उसको जो है ना वो कोई खाने के लिए पकड़ा हो या उसको किसी और मकसद के लिए पकड़ा हो। पकड़ा ही इसलिए है जी कि आज़ाद कि भाई आप खरीद के आज़ाद कर दें, तो भाई तू पकड़ा ही क्यों तूने? और दूसरा ये कि मैंने आज़ाद करना तो तुम ही कर दो, ठीक है, आखिर तुम्हें भी तो सवाब चाहिए ना, या तुम्हें भी तो गमों से नजात चाहिए, तो तुम ही कर दो उसको। लेकिन बारह फी नफसी अमल ठीक है, लेकिन करना नहीं चाहिए जी वो गरीब के इधर से पकड़ा उधर से छुड़वा दिया। बहुत खूब जी, नेक्स्ट कॉल दे दीजिए। कब्रों पर जाना, वहाँ दाना बाजरा फेंकना और फूलों की पत्तियां कब्रिस्तान में जाके बुजुर्गों के वालिदैन की कब्रों में पत्तियां और दाने और चावल वहाँ फेंक के आना के बारे में मदनी फूल अता फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। कब्रिस्तान में जाने के हवाले से इसमें चंद एहतियातें करनी होंगी। नंबर एक तो ये है कि कब्रिस्तान में जाने के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि कब्रिस्तान होते तंग तंग और कब्रों के ऊपर ही पाँव रख के वहाँ जाया जाता है, तो ये जायज़ नहीं है, यानी कब्रों के ऊपर पाँव रखना ये जायज़ नहीं है।
لہذا ایسا جو دانہ اور یہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں نا تو یہ قبرستان کے باہر ڈال دیں یا قبرستان کے شروع کے اندر سائڈ میں ڈال دیں، تو وہاں سے آ کے جو نا وہ جس نے بھی جو پرندے نے کھانا ہوگا وہ لے لے گا۔ بقیہ اندر قبرستان کے جا کے بعض لوگ چیزیں بانٹتے ہیں، یعنی بچوں کو بانٹتے ہیں۔ اب وہ جو بچوں کو بانٹتے ہیں تو اس کا منظر بھی ایسا جو ہے نا وہ ناگفتہ بھی ہوتا ہے، بچے قبروں پہ چڑھتے ہوئے چھلانگے مارتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہلڑ بازی مچی ہوتی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سب قبرستان کے آداب کے منافی ہے۔ تو لہذا قبرستان میں جو ڈالنا ہو تو وہ اپنا جو ہے نا وہ سائڈ میں جو ہے نا وہ قبرستان کے باہر ڈال دیا جائے۔ ہاں قبرستان میں ڈالنا ہے تو پھر یہ ہے کہ جانے کا راستہ ٹھیک ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جیسے وہاں پر پھر آگے جا کے اس طرح کا اہتمام ہے، جیسے بعض لوگوں نے قبر کے سرانے پہ وہ ایک کٹوری سی یا ایک جو ہے نا برتن سا رکھا ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، ساتھ میں دانہ ڈال دیتے ہیں، اس میں قبروں کی بے ادبی نہیں ہوتی، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی نیکسٹ کال دے دیجیے۔ میں طیب رضا اٹلی سے ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم شیڈول بناتے ہیں مطالعہ کے لیے، لیکن ہم اس پر ثابت قدم نہیں رہ پاتے، سستی کی وجہ سے یا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کس طرح ثابت قدمی حاصل ہو؟ عام مسئلہ ہے مجھ صاحب۔ نہیں، اس کا حل تو بڑا آسان ہے۔ دیکھیں، ثابت قدمی جس چیز پر نہیں ہوتی اس کے بارے میں اپنے اوپر کوئی چیز مقرر کر لیں۔ مقرر یوں کر لیں کہ مثلا آج میں نے 2 گھنٹے مطالعہ کرنا ہے، اگر مطالعہ نہیں کروں گا تو میں 500 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اور اس کے بعد آپ 500 روپیہ مسجد میں ڈال دیں یا فقیر کو دے دیں، تو 3 دن کریں گے تو امید ہے کہ جدول بڑا مضبوط طریقے سے حل ہو جائے گا۔ تو یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے، یا میں جو ہے وہ 26 نفل پڑھوں گا، 30 نفل پڑھوں گا، یا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی رقم صدقہ کروں گا۔ تو رقم اتنی ہونی چاہیے کہ جس کا دینا تھوڑا سا بوجھ لگے، تو یہ بوجھ جو ہوتا ہے نا پھر آدمی سے کام کروا لیتا ہے۔ جی نیکسٹ کال دے دیجیے۔ میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر بندہ 3 دفعہ کسی کی صلح کروانے کے لیے جائے تو پھر بھی نہ مانے، تو اس کے متعلق آپ کیا اس کے اوپر ہونا چاہیے؟ یہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ صلح کروانے کی کوشش کی یا صلح کرنے کی کوشش کی لیکن صلح نہ ہوئی اور سامنے والا فریق نہ مانا، اس کا دار و مدار صورتحال پہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس میں شرعاً رخصت بنتی ہے اس بندے کے لیے کہ وہ صلح نہ کرے، کسی جگہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یا کسی جگہ اخلاقیات کا بہت سنگین مسئلہ ہے، یا کسی جگہ پر جو اپنے جو ہے وہ دینی امور کے بارے میں لاپرواہی اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں ان کا مسئلہ ہے، تو اگر ایسی چیز ہے تو وہاں پر تو شریعت اجازت کی صورتیں دیتی ہے۔ ایک ہے کہ محض دنیا داری کا معاملہ ہے، دنیا داری کا معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے ناراضگی ہے اور اب کوئی صلح نہیں کر رہا، تو ایسی صورت کے اندر کہ جب صلح کی کوشش کی جائے یا معافی کی کوشش کی جائے اور سامنے والا نہ مانے، تو ایسی صورت میں جو نہ ماننے والا ہے اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اب اس کا ناراض رہنا یہ گناہ اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرنا یہ ناجائز ہے، 3 دن سے زیادہ۔ تو اب اگر اس کے بعد بھی اس سے کوشش کی اور وہ بندہ نہیں مانا تو یہ بندہ تو گناہ سے بری ہو گیا، وہ گناہ سے بری نہیں ہوا، وہ گناہ گار رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ صلح نہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی دل میں کینہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ اب کینہ ہے اور اس وجہ سے صلح نہیں ہو رہی، تو کینہ ایسا گناہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالی جو شب برات ہے 15 شعبان کی جو شب ہوتی ہے، فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بخش دیتا ہے لیکن مشرک کو نہیں بخشتا، اور جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اسے نہیں بخشتا۔ تو اب کینے والے کے اوپر اتنی شدید وعید ہے، تو پھر یہ جو صلح نہیں کرنے والا یہ اس وعید کا مورد ہوگا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب اس سے معافی مانگی گئی اور اگر اس نے معاف نہ کیا، اگر یہ صورت ہے، تو ایسی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے معافی مانگی جائے اور وہ معاف نہ کرے تو اسے میرے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا، تو حوض کوثر کے جام سے قیامت کے دن محروم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جہاں پر کوئی دینی حرج نہیں ہے اور کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی شرعی رخصت اور اجازت ملتی ہو،
وہاں پر آپس کے اندر قطع تعلقی اور مقاطعہ اور بائیکاٹ اور دوری جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور صلح کروانا جہاں پر صلح کروانی چاہیے یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے، فرمایا صلح بہتر ہے۔ ایک دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جو نمازوں سے بھی بڑھ کے ہے، جو روزوں سے بھی بڑھ کے ہے، اور جو صدقے سے بھی بڑھ کے ہے، نفلی نمازوں سے، نفلی روزوں سے اور نفلی صدقوں سے بھی بڑھ کر ہے، زیادہ فضیلت والی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ ہے لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ تو یہ بڑا عظیم عمل ہے، لہٰذا یہ اس عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ بلکہ یہاں پر میں ایک اور مشورہ دوں گا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجاہت ہوتی ہے، یعنی ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے نا، جیسے گاؤں کے چودھری صاحب ہو گئے، یا جو ہے کوئی ریٹائر افسر ہے، خواہ وہ ریٹائر ایس ایچ او ہے، ریٹائر ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، یا وہ ریٹائرڈ پروفیسر ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، ان کے حوالے سے ایک لوگوں کی نظر میں ان کی عزت ہوتی ہے نا کہ یار یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ایسے تھے ایسے تھے، ان کی عزت ہوتی۔ اگر یہ لوگ اپنا یہ کام بنا لیں کہ یار یہ جو رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں اور جو رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ہم ان کے درمیان صلح کروائیں گے، یا جہاں پر آپس میں جھگڑے لڑائیاں ہیں ہم ان کے درمیان صلح صفائی کروائیں گے، تو آپ یقین کریں کہ ہماری عدالتوں، ہماری جو کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے 80% کام جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ کورٹ کچہری میں مقدمہ کر کے تو برسوں چلانا ہوتا ہے، پھر تو جیسا چلتا ہے 50 سال چلتا ہے وہ چلتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ذرا ایسا کوئی انجمن اصلاح بنا لے یا کہ اس طرح کچھ کام کریں تو یہ صلح صفائی کا بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک بندے کے بارے میں پڑھا، وہ ریٹائرڈ جج تھا۔ اب جج جو ہوتے ہیں انہوں نے تو بہت سارے جھگڑے دیکھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کا اپنا کوئی ایک سرکل بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں توقع تو یہ تھی کہ یار 100 جھگڑوں میں 2 میں بھی صلح کروا دینا تو وصولی ہو گئی، لیکن کہتے ہیں کہ 100 میں سے 95 جگہ صلح ہو گئی۔ کورٹ کچہری کے چکر، پیسے، لڑائیاں، نفرتیں، عداوتیں، قتل و غارت گری ختم ہو گئی۔ تو صلح صفائی کا معاملہ جو ہے وہ اس انداز میں کرنا چاہیے۔ جی صاحب، کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں، کیا بچا ہوا کھانا چھت پر ڈال سکتے ہیں؟ بچا ہوا کھانا جو کھانے کے قابل ہے اور ضرر نہیں دے گا وہ چھت پہ ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور، ابھی ہم نے گفتگو کی کہ یہ کرنا چاہیے اور بہت سے لوگ مان بھی رہے ہیں، بہت سے نہیں۔ آپ کی اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے کہ آج کل لوگ کر کیا رہے ہیں، آخر آپ کی بھی تو معاشرے میں ریسورسز ہوں گے جن سے آپ تک کچھ اطلاع پہنچتی ہوگی۔ آج کل لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر تو وہی کریں جو نہیں کرنا چاہیے۔ کہ معاملہ جو ہے نا لوگوں بیسیکلی ہوا کیا ہے، اچانک افتاد آئی، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس میں کرنا کیا ہے، تو اب وہ سارے اسی کے اوپر بیچارے پریشان ہیں کہ ہن کی کریے، تو اب وہ یہی ایک دوسرے سے پوچھتے پھرے کہ اب کیا کروں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بچوں کی پٹائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ والے سارے کام چل رہے ہیں۔ تو تقریباً سارے لوگ اسی کے اندر پریشان ہیں، کچھ پھر فضولیات میں لگ گئے، کچھ کسی اور کام میں، کچھ کسی اور کام میں، لیکن اچھے کام کرنے والے بھی کم نہیں ہیں۔ جنہوں نے اپنے وقت کو مطالعے میں کر لیا وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ مطالعے کی طرف آ گئے۔ اچھا، وہ لوگ بھی آ گئے کہ جنہوں نے کوئی جو پروفیشن ہے اس کے سیکھنے کی طرف آ گئے، کیونکہ مثال کے طور پہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے جناب دودھ کا دہی بنانا تو اس کا بھی طریقہ ہے، اور دوبارہ دہی کا کچھ اور کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے، تو وہ ہر چیز موجود ہوتی ہے، تو لوگ کچھ نہ کچھ سیکھنے میں لگ گئے۔ تو 20 لوگوں نے 20 چیزیں جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دی، تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں 20 ہیں، تو جس کو جیسا ملا ہے وہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہی ہے کہ مطالعے والا کام، کوئی اچھی چیز دیکھنے والا کام جو ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے۔ طلباء کے لیے کچھ اسپیسیفک آپ کہنا چاہیں گے کچھ؟ ہاں، طلباء کے لیے دیکھیں، طلباء کے لیے یہ ہے کہ طلباء کے لیے ایک میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی تفسیر کی کتاب پڑھ لے، کیونکہ ان کے لیے پوری زندگی اس کی ضرورت ہے۔ طلباء کے لیے تفسیر کی پوری زندگی ضرورت پڑتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے
یہ قرآن پاک کا ایک مرتبہ اس انداز میں مطالعہ کریں کہ کون سی آیت کس مقصد کے لیے کہاں استعمال ہو سکتی ہے. ٹھیک، بہت خوب. یہ اتنی خوبصورت سٹڈی ہوگی کہ کمال کی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے ایک استاد صاحب تھے، بہت اچھے درس نظامی کے استاد، بہت اچھے مبلغ اور مقرر تھے، اور وہ جب بھی کوئی بیان کرتے نا تو اس میں آیات احادیث یہ بڑے زبردست انداز میں ہوتی تھی. حالانکہ ہر جگہ بیان ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان کا بیان، اور ایسے بیان کو بڑا علمی شمار کیا جاتا ہے، مدلل اور محقق بیان شروع کیا جاتا ہے. تو میں نے ایک مرتبہ سے پوچھا، میں نے کہا استاد صاحب یہ بتائیں، یہ آپ بیان میں اتنی آیتیں کیسے پڑھ لیتے ہیں اور یہ اتنی حدیثیں کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا جب میں نے درس نظامی کیا نا اور میں ایک مسجد کے اندر امام خطیب لگا تو مجھے اتنی آتی نہیں تھی یہ تقریر کرنی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار میں عالم ہوں تو تقریر کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے. مجھے اپنی مسجد میں بھی کرنا ہے، مجھے ویسے خدمت دین کرنی ہے. پھر میرا بیک گراؤنڈ ایک گاؤں سے تھا اور اس گاؤں کے اندر جناب نت نئے مسائل، تو مجھے اپنے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، ان کو عبادت کی طرف لانا ہے. نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، پھر اور جو خاندانی جھگڑے مسائل، حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، تو اتنا کچھ ہے. تو میں نے اگر اپنے گاؤں سے نکل کے علم پڑھا ہے تو میں اپنے گاؤں والوں کو کیسے فائدہ پہنچاؤں گا؟ میں تبھی فائدہ پہنچا سکتا ہوں کہ جب میں ان کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. جی. تو میں نے کیا کیا، میں نے 2 کام کیے. نمبر 1، میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ. اور ایک بڑا سا رجسٹر بنا لیا اپنا. جو آیت مجھے لگی نا کہ یہ آیت فلاں موضوع سے متعلق ہے، میں نے اس کو وہاں لکھ دیا. جیسے ماں باپ کے بارے میں کوئی آیت آئی تو میں نے ماں باپ والا جو اپنا وہ بنایا تھا پورشن بنایا تھا، میں نے اس میں لکھ دیا. اب قرآن پاک میں جو آیت ماں کے حوالے ماں باپ کے حوالے سے آتی ہے میں لکھتا گیا. حسن اخلاق کے بارے میں جو تھی میں نے وہ وہاں لکھ دی. عقیدے کے بارے میں جو تھی وہ میں نے وہاں لکھ دی. پھر اس کی آگے جو ڈیٹیل تھی وہ وہاں لکھ دی. عبادت کے بارے میں عبادت کے اندر لکھ دی. نماز والی نماز میں لکھ دی. کہ ایک تو میں نے یہ کام کیا. دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے مشکاۃ شریف کو اسی طور پہ پڑھا. سبحان اللہ، بہت خوب. جو حدیث مجھے جس موضوع کے متعلق لگی میں نے وہاں لکھ دی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے پاس میرا اپنا ایک بیانات کا پورا رجسٹر تیار ہو گیا جس میں آیات اور احادیث ساری موجود تھی. کہنے لگے کہ اب وہ ٹوٹل کتنی بنی؟ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے وہ 8000 سے زیادہ ہے. ٹھیک. اور قرآن پاک کی آیات 6500 سے زیادہ ہے. جی. اس میں سینکڑوں موضوعات ہیں. تو میری سینکڑوں کی تعداد میں جو تقریریں اور بیانات ہیں وہ تیار ہو گئے. سبحان اللہ. کہنا اب میں کہیں جاتا ہوں تو چونکہ میں نے بغور ایک مرتبہ مطالعہ کیا ہوا ہے، میں اس دیکھ لیتا ہوں اس پیپر کو اور اس کو اپنے ذہن نشین کرتا ہوں، میں جا کے بیان کر دیتا. تو اس لیے میرے بیان کے اندر آیات اور احادیث زیادہ ہے. تو اب ایسا ہی کام اگر طلبہ کرے کہ جتنا وقت ہے اس میں قرآن پاک کو لے لیں اور اس کی آیات کو جو نا وہ بہت جدا کرتے رہے کہ یہ آیت مجھے کہاں کام آ سکتی، کہاں کام آ سکتی، اس انداز کے اندر بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں. اچھا مصعب، اسی سے ریلیٹڈ تھوڑا سا اور پوچھنا چاہوں گا. جیسے آپ ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت سے منسلک ہیں، رئیس ہیں دارالفتہ کے، تو آپ کے انڈر جو اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں دارالفتہ والے، وہ ان فراغت کے لمحات کو کیسے اویل کر رہے ہیں؟ ہمارے دارالفتہ کے اسلام بھائی آج کل فارغ نہیں ہے، سب کو ہی کام دیا ہوا ہم نے. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دارالفتہ کا جو کام ہے وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دارالفتہ میں ہمارے مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، یہ ایک کام. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں فون پر سوال کیے جاتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، اس کا جواب دیا جاتا ہے. چوتھا ای میلز کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں، اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو ہماری جو فون کال سروس ہے وہ جاری ہے. اسلامی بھائیوں کو ان کے گھروں کے اوپر ہی جو ہے وہ کالز جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، تو وہ اپنے گھروں سے جواب دے رہے ہیں. اور ای میل جو ہے وہ بھی ہمارے اسلامی گھروں پہ اس کے جواب دے رہے ہیں اور وہ جاری ہو رہے ہیں. واٹس ایپ کے سوالات وہ بھی گھروں پہ ہمارے اسلامی بھائی کر رہے ہیں اور اس کے جوابات جاری ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ تو اسلامی بھائی کر رہے ہیں. تو اپنے اپنے گھروں میں 3-4 گھنٹے مصروف رہتے ہیں، بقیہ تو پھر اپنی روٹین کے مطابق کوئی مطالعہ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا. جی چل رہا ہے الحمدللہ. ایک SMS ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو ہم کیا کریں؟
یہ تو وہی ہے، کتا کاٹے تو ہم کیا کریں، تو کتے کو تو نہیں کاٹیں گے نا آگے سے. تو گالی دے گا تو اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ خاموشی ہی اختیار کی جا سکتی ہے، اس سامنے والے کو روکا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، اس سے احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن گالی کے جواب کے اندر گالی دینے کی تو اجازت نہیں ہوتی. ایک اور سوال ہے کہ نفل صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور صدقہ واجبہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ واجبہ کے تو مستحقین ہوتے ہیں جو باقاعدہ بیان کیے جاتے ہیں، جیسے فقیر شرعی. فقیر شرعی وہ کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کرنسی، رقم، پرائز بانڈ، اضافی سامان وغیرہ، زائدہ ضرورت سامان وغیرہ نہ ہو، تو یہ تو فقیر شرعی ہوتا ہے اور صدقہ واجبہ اسی کو دینا ہوتا ہے. اور پھر آگے اگر زکوٰۃ، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہاشمی نہ ہو، یہ اس کی بقیہ تفصیلات ہیں. صدقہ نافلہ جو ہے یہ سب کو دیا جا سکتا ہے. صدقہ نافلہ جو ہے اپنی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے اندر اتنی سختی نہیں ہے. جی ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک نہ پڑھا ہو تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ قرآن پاک نہ پڑھا ہو کا معنی کیا بنتا ہے، اس کے اوپر ہے کہ قرآن پاک سے پڑھنے سے کیا مراد ہے. پورا قرآن پاک نہیں پڑھا یا اس کو قرآن پاک اصلاً ہی پڑھنا نہیں آتا، کیا مراد؟ پورا ہی قرآن پاک نہیں پڑھا تو پورا قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے کہ پورا قرآن پاک پڑھنا آتا ہو. لہذا اس کے اوپر تو ایسا کوئی سخت معاملہ نہیں ہے. اتنا قرآن پاک سیکھنا، صحیح سیکھنا کہ جتنا نماز میں پڑھنا فرض ہے، یا اتنا قرآن پاک سیکھنا جتنا نماز میں پڑھنا واجب ہے، تو فرض کی بقدر پڑھنا یہ سیکھنا فرض، واجب کی بقدر سیکھنا واجب، اور سنت کی بقدر سیکھنا سنت. تو اب اگر کوئی فرض و واجب کا تارک ہے تو اب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہے. اب گناہ گار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے وہ سزا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے. جی ایک سوال اور ہے کہ رات کو ذکر کرتے وقت لائٹ بجھا دینی چاہیے یا لائٹ آن رہنی چاہیے؟ اپنے ذوق کے اوپر ہے. ٹھیک. ایک آدمی لائٹ بجھا کے خود بھی چیخے مارتا رہے بعد میں کہ اندھیرا ہو گیا، تو بھائی پھر وہ روشنی کے اندر ذکر کر لے. ایک آدمی کا ذوق جو ہے وہ لائٹ بند کر کے زیادہ بنتا ہے تو اس اعتبار سے ذکر کر لے. ایک بڑا انٹرسٹنگ میسج آیا مفتی صاحب، ہمارے ویور کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم جو ہے وہ پوری فیملی کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سلسلے کا نام آئیے کچھ سیکھتے نہیں بلکہ آئیے بہت کچھ سیکھتے ہونا چاہیے. یہ کچھ ہی ہوتا ہے بہت کچھ جو ہے نا وہ بہت کچھ ہوتا ہے. ساری دنیا کا علم کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ. ٹھیک. کہ تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا علم. جی. تو ساری دنیا کا علم مل کے بھی تھوڑا ہے. جی. تو وہ پھر یہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. جی ماشاءاللہ آپ کی سجیسٹن جو ہے وہ مفتی صاحب تک پہنچ چکی ہے اور مفتی صاحب کا جواب بھی آپ سن رہے ہوں گے. بہرحال سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.